بڑے 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 لالچ دیے گئے تھے، بہت بڑا فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی مجھے کہا گیا تھا کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی، اور میں نے سوال ہے آپ سے کہ آپ کے حوالے سے یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یا کچھ اداروں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اتاریں تو آپ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر برقرار رہیں گے، آج یہ انکشاف کرتے ہیں، کیا ہوا تھا کوئی ایسی آفر آپ کو؟ کیوں یہ آج اسپیشل ویڈیو چلا رہے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے بعد جو حالات ہوئے تھے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور میرے پاس بھی کئی پیغامات مختلف ذرائع سے آئے تھے، بڑے لالچ دیے گئے تھے، بہت بڑا فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی مجھے کہا گیا تھا کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی، اور میں نے ایک کو جواب یہ دیا تھا کہ یہ دیکھیں آپ کہ اگر فرض کریں میں آپ کی مان کے میں سی ایم بھی رہتا ہوں تو کتنا مزید عرصہ 2.5 سال کے بعد تو نکل کے جانا، لیکن میں اپنے بچوں کو میں کیا میسج دوں گا کہ بیٹا مشکل آ گئی تو آپ نے کھڑے ہونا، ٹھیک ہو گیا، اور اس زبان کا کیا جس زبان سے میں پی ڈی ایم کو کہتا رہا ہوں، اور اس سوچ کا کیا جس سوچ سے میں سمجھتا ہمیشہ یہی سب محسوس کرتا رہا ہوں کہ یہ چور ہیں، یہ ملک کے خلاف ہیں، تو میں مطلب پھر ہم انسان نہیں ہیں تو ہمارے اور جانوروں میں فرق ہی کیا ہے جب ہم عزت اور صحیح اور غلط میں اور غیرت میں فرق نہ کریں؟ تو آج ہم ڈنڈے کے زور پہ جو پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہی ہے، دیکھیں کہ ہم قوم کو کیا میسج دے رہے تھے، وہ یہ دے رہے تھے کہ جب بھی مشکل آئے تو آپ نے بھاگنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، بھاگنا ہے، اصول کی اچھا جو اپنے پرنسپلز ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو کل کو آپ کی جس وقت جنگ ہوگی بحیثیت قوم تو اس وقت پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اور یہ جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں یہ آپ کی پگ ہوتی ہے جو عوام ہے، یہ یاد رکھیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو اس نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے اپنے گھر کے باہر جو دربان ہیں ان کا لباس آپ کے مہاراجوں اور آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کا رکھا تھا کہ تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ آپ کی حیثیت ہے۔ تو آپ جس وقت قوم کے نمائندوں کو، کیونکہ طاقت اس وقت آپ ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہو گیا، جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ، پولیس بھی انڈیپینڈنٹ، اسٹیبلشمنٹ بھی انڈیپینڈنٹ، تو ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ٹھیک ہے نا، قوم نے تو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، تو آپ ڈنڈے سے مار کے ان سے پریس کانفرنسز کروائیں تو آپ یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ اور پھر ہم سب ڈرے ہوئے، ہم بھاگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں پی ڈی ایم چور ہے، آپ مار کے زرداری کے ساتھ کھڑا کریں، آپ ہمیں پیٹ کے آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑا کریں، آپ ہمیں علیم خان کے ساتھ کھڑا کریں، میری زبان کا کیا، میرے اصول کا کیا؟ میں اپنے بچوں کو دسترخوان میں نصیحت کیا دوں گا کہ میرا مشکل وقت ہے، میں کھڑا نہیں رہ سکا، کل کو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوگی ہم سب بھاگیں گے، کیونکہ بھاگنے والا بنایا نا ہم نے بھاگنے والا بنایا، ہم نے کھڑے ہو کے ڈٹنا تو ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ نہ مطلب ہم لالچ پہ آئے، نہ اس چیز سے ڈرے کہ آگے مستقبل میں ہوگا یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیں جو خان صاحب کی جو جنگ ہے، جدوجہد ہے، وہ ان سب سے بالاتر ہے۔ یہ جو ہماری روایتی سیاست ہے، وہ کہتے ہیں نا کوئی زرداری بہت بڑا سیاستدان ہے، اور نواز شریف ڈیلیں کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو جا کر کام کرتا ہے، بروکر ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو ساری منافقت اور سیاست ہے وہ اقتدار کے لیے، یہ ہر قسم کا پینترا بدلتے ہیں، ہر ایمان یہ بدل لیتے ہیں، ایمان تو ان میں خیر ہے ہی نہیں، ہر اصول بدلتے ہیں اقتدار کے لیے۔ یہ 8 فروری کے بعد ان حالات میں بھی مقتدر حلقے اور یہ پیپلز پارٹی بڑی کوشش کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی اقتدار کے اندر آئے، پی ٹی آئی کو کسی کے اقتدار میں شیئرنگ پوزیشن کے اندر ہے۔ آج بھی اگر صرف اقتدار کی خواہش ہو عمران خان صاحب کو تو پی ٹی آئی ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی اقتدار میں بیٹھی ہوگی۔ گلگت میں بھی اگر اقتدار کا لالچ ہو تو آج ہم اقتدار بنا لیں، لیکن خان صاحب جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اصول کی ہے، نظریے کی ہے، اور حقیقی آزادی کی، اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے اس کے لیے بہت لازمی ہے کہ یہ جو فورسز ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ سے ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کو لپیٹ کے رکھتی رہی ہیں، ان کو پش کیا جائے، ان کو اس جگہ سے باہر نکالا جائے، سول سپریمیسی ہو۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت ہمیں نہ ملے، اس ٹینیور میں نہ ملے، اگلے ٹینیور میں نہ ملے، لیکن یہ جو جدوجہد کی جو کامیابی ہوگی وہ ایک عظیم پاکستان کی بنیاد ہوگی۔ صرف آپ کے